بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 22 اکتوبر 1904۔ ایک شخص بیمار کا ذکر ہوا۔ حضرت اقدس نے فرمایا انسان حالت تندرستی میں صحت کی قدر نہیں کرتا کہ ان ایام میں اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے تاکہ وہ ہر طرح اس کا حافظ و ناصر ہو، اور جب بیمار ہوتا ہے تو پھر دوبارہ صحت اس لیے طلب کرتا ہے کہ انہی دنیا کی امور میں مبتلا ہو۔ اگر اس کا ارادہ خدمت دین ہو تو اس کا صحت طلب کرنا گویا منشاء الہی کے مطابق ہوگا۔ اسی بیمار کی نسبت ذکر ہوا کہ اس نے کئی 100 روپیہ لوگوں سے لینا ہے، مگر صرف چند روپاؤں کے کاغذات ہیں، باقی تمام زبانی لین دین ہے، اور اس کی 2 لڑکیاں ہیں۔ بعض احباب نے تجویز کیا کہ جو کچھ رقوم لوگوں کے ذمے ہیں اور وہ تحریر میں نہیں آئیں تو چاہیے کہ اب 2 آدمی گواہ مقرر کر کے اس کی زندگی میں وہ رقمیں ان مقروضوں کی منوا لی جاویں اور تحریر کروا لیا جاوے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، یہ بڑے ثواب کی بات ہے۔ ممکن ہے کہ اگر وہ مر جاوے تو بیچاری لڑکیوں کو ہی کچھ فائدہ پہنچ جاوے۔ حضور کے مجلس میں اہل اسلام کی وحدت اور اخوت پر ذکر ہوا کہ عیسائیوں نے بھی اس خوبی کو تسلیم کیا ہے کہ مسلمان لوگ جب مسجد میں داخل ہو جاویں تو ان میں بادشاہ اور امیر و غریب کی کوئی تمیز نہیں رہتی، اور کسی کو حق نہیں کہ کسی قسم کا امتیاز کرے۔ حالانکہ عیسائیوں کے گرجے اس سے معروم ہیں، خاص انگریزوں کے گرجوں میں عام عیسائی داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر گرجوں میں درجہ بدرجہ چوکیاں لگی ہوتی ہیں، اور رومن کیتھولک تو نشستگاہوں پر نام بھی لکھ دیتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کے معبد میں یہ ایک بے نظیر نمونہ ہے کہ سب کو یکساں نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب نے عرض کی کہ ہماری مسجد میں تو خود امام الوقت بھی مقتدی بن کر نماز پڑھتا ہے۔ مہمان کی تواضع کے متعلق حضرت اقدس نے فرمایا لنگر خانے کے مہتمم کو تاکید کر دی جاوے کہ وہ ہر ایک شخص کی احتیاط کو مد نظر رکھے، مگر چونکہ وہ اکیلا آدمی ہے اور کام کی کثرت ہے ممکن ہے کہ اسے خیال نہ رہتا ہو، اس لیے کوئی دوسرا شخص یاد دلا دیا کرے۔ کسی کے میلے کپڑے وغیرہ دیکھ کر اس کی تواضع سے دستکش نہ ہونا چاہیے، کیونکہ مہمان تو سب یکساں ہی ہوتے ہیں، اور جو نئے ناواقف آدمی ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ان کی ہر ایک ضرورت کو مد نظر رکھیں۔ بعض وقت کسی کو بیت الخلاء کا ہی پتہ نہیں ہوتا تو اسے سخت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مہمانوں کی ضروریات کا بڑا خیال رکھا جاوے۔ میں تو اکثر بیمار رہتا ہوں اس لیے معذور ہوں، مگر جن لوگوں کو ایسے کاموں کے لیے قائم مقام کیا ہے یہ ان کا فرض ہے کہ کسی قسم کی شکایت نہ ہونے دیں، کیونکہ لوگ صدہا اور ہزارہ کو اس کا سفر طے کر کے صدق اور اخلاص کے ساتھ تحقیق حق کے واسطے آتے ہیں۔ پھر اگر ان کو یہاں تکلیف ہو تو ممکن ہے کہ رنج پہنچے، اور رنج پہنچنے سے اعتراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ابتلا کا موجب ہوتا ہے اور پھر گناہ میزبان کے ذمے ہوتا ہے۔ بیان کیا گیا کہ حضور بعض لوگ جب مسافر خانے میں ناواردوں سے مذہبی مناظرے شروع کر دیتے ہیں اور اس میں وہ اپنے خیال اور رائے کے موافق کلام کرتے ہیں، جو کہ بعض اوقات بے محل اور حضور کے منشا کے خلاف بھی ہوتی ہے، اور ناوارد متلاشی بھی اسے اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا یہی مشرب ہوگا، حالانکہ یہ بالکل غلطی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ ناواردوں کے لیے ابتلا ہوتا ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز فرمایا کہ اس قسم کے کلام ہرگز نہ ہونے چاہیے۔ ہمارے بعض مناظرین کو چونکہ نصارہ کے ساتھ کلام کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قصے شان کرتے ہیں تو محل اور موقع کے لحاظ سے ان کو یسوع کی نسبت اسی قسم کے ثبوت دینے پڑتے ہیں، اور وہ مقتضائے وقت ہوتا ہے، مگر ہر ایک آدمی اس کا اہل نہیں ہے، اور دوسرے لوگ اکثر کسی نبی کی شان میں بھی کوئی کلمہ گستاخی یا بے ادبی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ گناہ کرتے ہیں۔
یہ کبھی گمان نہ کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح یا دوسرے انبیاء ایک معمولی آدمی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب تھے۔ قرآن شریف نے مصلحت اور موقع کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک لفظ اس قسم کا بیان فرمایا ہے کہ جہاں آپ کے بہت سے انوار و برکات اور فضائل بیان کیے ہیں، وہاں بشر و مثلکم بھی کہہ دیا ہے، سورہ کاف 111۔ مگر اس کے یہ ہرگز معنی نہیں ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع عام آدمیوں جیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ آپ کے شان میں اس لیے استعمال فرمایا کہ دوسرے انبیاء کی طرح آپ کی پرستش نہ ہو اور آپ کو خدا نہ بنایا جاوے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے فضائل و مراتب بھی سلب کر دیے جاویں۔ آخر کار یہ تجویز ہوا کہ ایک صاحب ذی وجاہت و ذی اثر کے ہاتھ میں مہمانوں کی تواضع کا اہتمام دیا جاوے۔ 23 اکتوبر 1904 بوقت ظہر کے وقت مفتی محمد صادق صاحب نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص کی تحریری درخواست بدریہ کارڈ کے ان الفاظ میں پیش کی کہ یہ شخص حضور کی تصویر کو خط و کتابت کے کارڈوں پر چھاپنا چاہتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اسے ناپسند کرتا ہوں۔ یہ الفاظ جا کر میں نے اپنے کانوں سے سنے، لیکن حضرت مولوی نور الدین صاحب اور حکیم فضل الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس سے پیشتر آپ نے یہ الفاظ بھی فرمایا کہ یہ بدعت بڑھتی جاتی ہے، میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ 27 اکتوبر 1904 حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیالکوٹ تشریف لے جا رہے تھے۔ بٹالہ ریلوے اسٹیشن پر جماعت بٹالہ نے آ کر شرف نیاز حاصل کیا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی محنت و تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور کمال حاصل ہو جائے۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قسم کے لوگ ہمیشہ گزرے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بغیر کسی قسم کی محنت اور تکلیف اور سعی اور مجاہدہ کے وہ کمالات حاصل کر لیں جو مجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے حالات میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے آ کر ان سے کہا کہ کوئی ایسا انتظام ہو کہ ہم پھونک مارنے سے ولی ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کے جواب میں انہوں نے یہی فرمایا کہ پھونک کے واسطے بھی تو قریب ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ پھونک بھی دور سے نہیں لگتی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، یعنی کوئی انسان بغیر سعی کے کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ قانون ہے۔ پھر اس کے خلاف اگر کوئی کچھ حاصل کرنا چاہے تو وہ خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑتا ہے اور اسے آزماتا ہے، اس لیے معروم رہے گا۔ دنیا کے عام کاروبار میں بھی تو یہ سلسلہ نہیں ہے کہ پھونک مار کر سب کچھ حاصل ہو جائے یا بدوں سعی اور مجاہدہ کی کوئی کامیابی مل سکے۔ دیکھو، آپ شہر سے چلے تو اسٹیشن پر پہنچے، اگر شہر سے ہی نہ چلتے تو کیوں کر پہنچتے؟ پاؤں کو حرکت دینی پڑتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے جس قدر کاروبار دنیا کے ہیں، سب میں اول انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی راہ میں وہی لوگ کمال حاصل کرتے ہیں جو مجاہدہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت آیت 70۔ بس کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ مجاہدہ ہی کامیابیوں کی راہ ہے۔ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ واپسی کب ہوگی؟ فرمایا رفتن با ارادت و آمدن با اجازت۔ تعاون کے ذکر پہ فرمایا لوگوں کی شقاوت کی ایک نشانی یہ ہے کہ نزول بلا پر بجائے اس کے کہ استغفار کریں، جھوٹی تعویلوں سے دل کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں بیماری ہوا ہی کرتی ہے۔ یہ دہریت کی علامت ہے، یعنی وہ لوگ اس میں تصرف الہی کو نہیں مانتے۔ پھر یہ تعویل کرتے ہیں کہ دیکھو چین اور لندن میں نہیں، کم بختوں کو یہ خیال نہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح اور فکر کریں، اور چین اور لندن کی فکر پڑ جاتی ہے۔